إلا حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله أول حسبي ربي جل جلاله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذالک. سلامت رہیں ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک اہل ایمان کے قلوب ذکر اللہ سے تسکین پاتے ہیں، اور یہ ذکر متقین کا وصف ہے، ان کا شعار ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اے خالق کل، مالک و مولائے زمن، بحر نجف و طیبہ و طور و ایمن، دے دے شرف مدح حسن کا اعزاز، دامن ہے پسارے ہوئے مداح حسن. یوم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ. آج 15 رمضان المبارک ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ریحانۃ الرسول ہیں، سید شبابی اہل الجنہ ہیں، ابن رسول، فرزند رسول، قبلہ حسن و جمال آپ ہیں، اور شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. روایات میں آتا ہے آپ سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ اور کوئی نہ تھا. آپ وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام المتقین ہیں ان کے پروردہ ہیں، اور وہ ہے نا کہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تو حضور جان عالم جن کے سوار ہو جانے پہ اپنے سجدوں کو طول دے دیں، آج انہیں ہم سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. امت کے دو گروہوں میں بہت بڑے نقصان سے بچاتے ہوئے آپ صلح فرماتے ہیں، اور کوفے میں جب آپ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری عقل مندی ہے، یا یہی عقل مندی ہے. تو آج ہم تقوی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے، کیونکہ آج آپ کا یوم ہے. میرے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں ماشاءاللہ، عقیدت اہل بیت کی جب بات آتی ہے تو مجھے خواتین اسکالرز میں ان کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. مطلب بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، ملکہ رکھتی ہیں. انہیں سلام عرض کرتے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں بھی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی گلشن مصطفیٰ کے اس پھول کے لیے کہ جن کی آمد سے زمانہ معطر ہوا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. آپ کی سمت ہوں گی. اور جناب میرے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کی ہونہار اسکالر، بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں. ہم عالمہ سعدیہ سعید کو ویلکم بھی کرتے ہیں، سلام بھی عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہو میری پیاری بہن؟ الحمدللہ. اور میں بھی آج کے اس پلیٹ فارم سے آمد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. ماشاء اللہ. نام مبارک حسن ہے، ہر زاویے سے حسن ہے، حسن ہے، اور آپ کا نام بھی حضور نے رکھا، آپ کا عقیقہ بھی حضور نے فرمایا. بے شک. مطلب کتنی فضیلتیں ہم بیان کریں، آپ کی سمت آئیں گے. اور جناب جس خوبصورت آواز میں ہم نے آغاز کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہوں گی بیٹا بہت اچھا، کہتی بھی ہوں اور آج بھی کہوں گی کہ آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. خوش گلو ہیں، خوش الحان ہیں، اور ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں. حیدرآباد سے اسپیشلی آپ تشریف لاتی ہیں. ماہنور خان، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. رمضان مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں. آپ اسی طرح خوبصورتی سے ثنا خوانی کرتی رہیں. آپا ہم آپ کی سمت آئیں گے، اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ جو کہ تقوی کی اہمیت پہ اتنا زور دے رہے ہیں، صلح بھی کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہی عقل مندی تقوی میں ہی ہے. اب ہم ازروِ قرآن و حدیث، کیونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ تقوی اور متقین ہے، روشنی ڈالیں. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صدق اللہ مولانا العظیم. تقویٰ کیا ہے؟ لغت میں اس کے معنی دیکھیں تو بچنے، حفاظت کرنے، کسی مضر چیز سے بچانے کے ہیں. اور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اس انداز سے کی جائے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرا جائے، دوزخ سے ڈرا جائے، اور انسان خیر کے کاموں کی طرف دوڑتا رہے ہر آن ہر گھڑی. ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اسلامی تعلیمات کی غایت تقویٰ کو قرار دیا. اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں تو عبادات کا مقصد تقویٰ کا حصول ٹھہرا. حج کے لیے کہا تو فرمایا کہ زاد راہ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. لباس کی بات آئی تو فرمایا لباس تقویٰ کا سب سے بہترین ہے. اسی طرح اخلاقیات میں دیکھیں تو فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرو یہ تقویٰ کے قریب ہے. عدل کی بات آئی اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. گویا ایک تقویٰ، اس کا حصول کی کوشش انسان کو حقوق اللہ بھی ذمہ داری سے ادا کرنے کے قابل بناتی ہے، اور حقوق العباد بھی. اور انسان اپنی زندگی پر نگاہ ڈالے تو اس کی زندگی فقط مسجد تک یا چند گھنٹے کی نماز تک نہیں محدود. ان 24 گھنٹوں میں تعلیم کا شعبہ بھی ہے، آپ کی معاشرتی زندگی بھی ہے، اخلاقی زندگی بھی ہے، لین دین بھی ہے، کاروبار بھی ہے، آفس بھی جانا ہے. جو امور آپ دنیا میں سر انجام دیتے ہیں، تقویٰ کا تقاضا یہ رہتا ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنی ذمہ داریوں کو جانا جائے، پہچانا جائے اور انہیں ادا کیا جائے. سبحان اللہ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. بار بار ذکر آتا ہے تو فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں فضیلت اسے حاصل ہے جو تقوی والا ہوگا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر فرما رہے ہیں کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا ایک ہی معیار ٹھہرایا، کون زیادہ متقی ہے، کون زیادہ تقوی والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ بتایا کہ ہاں. پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا دامن کو بچا کر گزرتا ہوں سبحان اللہ، سبحان کہ کانٹوں میں الجھ نہ جائے. فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا کی زندگی میں سے اس طرح سے گزرنا، اپنا دامن گناہوں سے، مکروہات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچاتے ہوئے نکل جانا کہ ہر گھڑی ہر آن بس بندہ اللہ کی طرف یکسو رہے، اللہ کے حبیب کی طرف، ان کے احکامات کی طرف، اور اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچاتا رہے، خطاؤں کی آلودگیاں، گناہوں کی آلودگیاں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی معلوم ہوا کہ تقوی گناہوں سے، سیئات اعمال سے بچتے رہنا ہے، ماں سوا اللہ سے بچتے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شان رمضان طبقہ نسواں کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ سیگمنٹ ماہ رمضان اور خواتین اور یہ ذرہ ناچیز آپ کا خیر مقدم کرتی ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں تقوی اور یعنی متقین کے حوالے سے. اب مجھے یہ بتاؤ، میں آپ کی سمتا ہوں گی عالمہ سعدیہ سعید، تقوی جو ہے وہ کن اقسام کا ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپا کی جانب سے ابتدا بہت خوبصورت، اور اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں تو دیکھیے، تقوی یا خشیت الہی یہ تبھی حاصل ہوتا ہے، اس کا حصول تبھی ممکن ہوتا ہے یا اس کا حق تب ادا ہوتا ہے جب انسانی جسم کا ہر عضو خوف الہی کا حال حاصل کر لے. یعنی انسانی جسم کا ہر عضو، یعنی زبان میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، نگاہ میں اللہ رب العزت کا خوف ہو، اور جو حرکات و سکنات ہے، ہر حرکت اور ہر آپ کی حرکات و سکنات سے خشیت الہی ٹپک رہی ہو، تب اس کا حصول ایسے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ والی جو ایک آیت مبارکہ ہے بڑی خوبصورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تو پھر انسان اس کا مصداق بن جایا کرتا ہے کہ جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جایا کرتی ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت شیخ ابواللیث سمرقندی علیہ رحمہ اس کی اقسام بیان کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ کن کن چیز کا تقوی ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تقوی کی قسم میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ زبان کا تقوی ہے. یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنی زبان کو ایسے بچانا ہے کہ زبان سے کوئی کلمہ نہ نکل آئے ایسا کہ جس سے رب کی ناراضگی کا سبب، جو رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو زبان کو ہر برائی سے پاک کرنا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو زبان سے آپ کے حق اور سچ نکلتا ہے، تو جب نکل رہا ہو حق اور سچ اور عمل بھی ہو رہا ہو تو پھر گناہ سے انسان بچتا ہے. لیکن اگر زبان سے غیبت، جھوٹ اور برائیاں نکلیں گی تو وہ گناہ گار بنے گا، پھر اسے تقوی حاصل نہیں ہوگا. تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ زبان ہر برائی سے پاک رہے. اس کے بعد آتا ہے دل کا تقوی. تو دل کے تقوی کے لیے شیخ ابواللیث سمرقندی علیہ رحمہ امام غزالی سے ہی نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دل کا کم سے کم تقوی یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی اور کے لیے حسد نہ آئے، کسی اور کے لیے بغض نہ آئے، دل میں کوئی برائی نہ آئے. تو پھر وہ ہر چیز سے مبرہ ہو جائے گا. تو یہ جو ناقص چیزیں اس کے دل میں برائیاں پیدا کر رہی ہیں نا، دل اس سے پاک ہوگا تو تقوی نصیب ہوگا. اور جب دل کا تقوی نصیب ہوگا تو پھر آنکھوں کا تقوی نصیب ہوگا. اور آنکھوں کا تقوی یہ ہے کہ انسان جب کچھ دیکھے تو ان چیزوں کی طرف نہ دیکھے جس سے رب نے روک دیا ہے، ان چیزوں کی طرف جانے کی کوشش نہ کرے جس سے اس رب نے روک دیا ہے، اپنی آنکھوں کو اس برائی کی طرف نہ ڈالے. تو پھر آنکھ کا تقوی عطا ہوگا. اور جب دل برائیوں سے پاک ہوگا، دل میں اللہ رب العزت کا نور ہوگا، تو آنکھیں خود بخود برائی سے پاک رہیں گی. اور اس کے بعد آتا ہے پیٹ کا تقوی، کہ انسان اپنے کھانے پینے پر اتنا دھیان دے کہ ذرہ برابر بھی حرام اس کے پیٹ میں داخل نہ ہو. وہ جب بھی کھائے
تو ہر طرح سے دیکھ کر حلال رزق کو اپنے اندر داخل کرے، تب اسے وہ تقوی نصیب ہوگا۔ اس کے بعد ہاتھوں کے تقوی کی باری آتی ہے کہ ہاتھوں کا تقوی کہ اپنے آپ کو ہر غلط چیز کو پکڑنے سے روک لے، پھر قدموں کا تقوی ہے کہ نافرمانی کی طرف نہ بڑھے، اور آخر میں ہر اس کے ساتھ آتا ہے عبادت کا تقوی کہ رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب ہر عمل میں ہر عضو میں انسان کے تقوی ہوگا تو عبادت اسی کمال تک ہوگی۔ خوش رہو، سلامت رہو، ماشاءاللہ، تقبل اللہ ذالک۔ آپا میں آپ کی سمت آؤں گی، اور متقی تقوی کی اقسام بتا دیں، تقوی کیا ہے آپ نے بتا دیا، بچتے رہنا یعنی کنٹینیوس پروسیس ہے اس ڈر کا، اور وہ ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ کام نہیں کرنا جس سے وہ ناراض ہو رہا ہے۔ اب متقی انسان کی کیا معاملات ہوں، کیا کیفیات ہوں؟ شکریہ ندا۔ دیکھیں تقویٰ اب بھی جیسے بات بھی چل رہی ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اعلیٰ ترین حالت کو کہتے ہیں، جس میں دل ہر وقت ڈرتا رہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو، اللہ اکبر، مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ پھر دنیا کی غرض نہ رہی، دنیا کا لالچ نہ رہا، اس نے اپنے اندر سے وہ خود غرضی کو، حرص کو نکال دیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہاؤنا، تقویٰ تو ہے ہی یہاں۔ پھر آپ دیکھیں تو حج پہ قربانی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے وہ قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، لیکن اللہ تک تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ جب پاکیزہ ترین حالت حاصل ہو جاتی ہے، اب علامتیں کیا ہیں، اب معاملات کیا ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ابتداء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کہ ایمان لانا یہ پہلی علامت ہے متقی لوگوں کی، پھر نمازوں کی اقامت کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ان کی ایکسرسائز نہیں ہے، حقیقت میں وہ نماز حضوری کی ادا کرتے ہیں، ظاہراً باطناً آداب کے ساتھ۔ پھر اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، یعنی اللہ نے ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، وہ دنیا کا مال ہے یا ان کی صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں ہیں، علم ہے، فن ہے، وہ سارا اللہ کی راہ میں مخلوق خدا کے لیے شکرانے میں لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کو درگزر فرماتے ہیں۔ تو کچھ بھی اثرات آ جائیں، وہ کرنے ہی آ جائیں، اللہ ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ تقوی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا رہے۔ روزے کا بھی تو مفہوم یہی ہے، لعلکم تتقون، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ تقوی، انسان کے اندر جو تقوی ہے وہ کبھی بھی ایمان کے بغیر نہیں آ سکتا۔ تو جو ایمان اور تقوی کا تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے، یعنی آپ آیت مبارکہ جہاں جہاں تقوی کا ذکر ہے اس سے پہلے ایمان کا ذکر آیا ہے کہ جب ایمان ہوگا تو تقوی حاصل ہوگا، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تو دونوں کا باہمی تعلق ہے، یعنی آپ آمنوا اتقوا اللہ، یعنی ایمان ہے پھر تقوی ہے، تو دونوں کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے۔ اور جہاں تک روزہ ہے تو روزہ تو اس کی بہترین مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے تو اتنا خوبصورت یہ مہینہ عطا کیا کہ روزہ ہمیں تقوی سکھا رہا ہے، اور ہم تو روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بھی بچتے ہیں رب کے حکم پہ۔ تو پھر جب حلال سے بچتے ہیں تو حرام سے تو بدرجہ اعلیٰ بچنا ہے، تو ہم ہر چیز کو اپنے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں کہ ہم اکیلے بھی ہوں تو ہم وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو روزہ تو تقوی سکھاتا ہے، پریکٹس کا بہترین ذریعہ ہے روزہ، کہ آپ کو وہ تقوی بتا رہا ہے کہ تقوی اصل میں بیسیکلی ہے کیا؟ وہ ہے اللہ رب العزت کے لیے آپ نے اس کی رضا کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے اپنے ایک ایک چیز پہ تقوی کرنا ہے، تب جا کر تقوی کا حصول ممکن ہوگا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ میں ایک کلام شامل کرنا چاہوں گی، مانور خان۔ کوئی سلیقہ ہے
آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی سب تمہارا کرم ہے یا آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، کہ بات اب تک بنی بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلامی ربی، جو سر بسر ہے کلامی ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا، عطا کیا مجھے کو کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، اس قسم کے کہاں تھا قابل میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج ہم تقوی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری آج ہمارا عنوان ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے اور متقی شخص کے اوصاف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ایک خوبصورت کوالٹی جو اس میں ہوتی ہے، یعنی اس کی احتیاط کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف حرام اشیاء کو ترک نہیں کرتا، بلکہ جس میں ذرا سا شبہ بھی ہوتا ہے مشتبہات سے بھی بچتا ہے، اور بچنا عام لوگوں کے لیے ایک میسج کی شکل میں کس طرح بتائیں گے؟ شکریہ ندا۔ میں نے ایک جگہ متقی کی تعریف پڑھی تھی کہ جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے ناجائز کے ڈر سے۔ واہ واہ۔ اور جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ روزہ پوری پریکٹس ہے،
کہ جائز چیزوں کو بھی ترک کرنا پڑے تو آپ ترک کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، شک پڑ جاتا ہے حلق میں انگلی ڈال کے تو کھانا اگل دیتے ہیں اللہ کہ کوئی ایسے شبہ والی کوئی لقمہ بھی میرے اندر نہ جائے. جی. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شبہ میں پڑنے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا، سبحان اللہ. بچا لیا، اور جو شبہ میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا. دیکھیے چیزیں تین طرح کی ہیں. ایک وہ ہے جو واضح حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ ہیں. آپ انہیں کسی بھی انداز سے دیکھیں، معاملات میں بھی دیکھیں تو کھانا پینا ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہے، سچ بولنا ہے، ایمانداری سے کام لینا، حلال ہے، طیب ہے، کاروبار کرنا ہے یا کوئی بھی آپ کو. اسی طرح کچھ حرام ہے، شراب حرام ہے، ڈاکہ قتل یہ حرام ہے. اسی طرح کچھ تیسری قسم ہے کہ جن میں آپ کو پتہ نہیں چلتا، واضح نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو متقی وہ شخص ہے کہ جو اس نے شبہ میں پڑ گیا جس چیز کا واضح نہیں ہے حلال ہونا، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اور اگر کبھی اسے ضرورت پڑے تو پہلے کسی مجتہد سے رائے لیتا ہے اس معاملات زندگی میں کہیں بھی ضرورت پڑ جائے. تو انسان ہر لمحے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. تو یہی تو تقویٰ ہے جس کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک دل کی کیفیت ہے کہ جس میں انسان ڈرتا رہتا ہے مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میں کہیں گندگی میں نہ پڑ جاؤں، کہیں ضلالت میں نہ پڑ جاؤں. دیکھیں ایک عوام الناس ہے وہ شرک سے بچتی ہے، اور ادنا شخص کی حالت یہ رہتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو جو اعلیٰ شخص ہے وہ شبہ میں پڑ جانے والی چیزوں سے بھی اپنی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. اور اعلیٰ اور اس سے بھی اعلیٰ خاص الخاص وہ تو فضول چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں. وہ تو وقت کے ایک ایک لمحے کو اس کے ذکر میں گزارنا پسند کرتے ہیں. وہ ایک لمحہ بھی غفلت کا آیا تو گویا ہم سے کتنی بڑی خطا ہو گئی، پھر اس پر بھی توبہ کر کے آنسو بہاتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. اللہ وہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے، اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرتا، وہ اجر ان کو عطا کرتا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور سب سے پیارا میسج میرے خیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المتقین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں. آپ کا اسوہ اور آپ کے تقوی کا عالم امت کو کیا رہنمائی لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر کی آیت مبارکہ کے مفہوم سے ابتدا کروں گی کہ وہ شخص جو سچ لے کر آئے، جس نے ان کی تصدیق کی، تو وہی لوگ تو متقی ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں آیت نمبر 33 میں فرما دیا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام امام المتقین ہیں. آپ تقوی تقسیم کرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑ گیا وہ متقی ہو گیا. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تو تقوی کا کیا عالم اور آپ کی عبادت و ریاضت کا کیا عالم کہ پاؤں متورم ہو جاتے، آپ رب کی بارگاہ میں ایسے حاضر رہتے. پھر اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام دن میں کہیں 70 کہیں 100 بار آتا ہے کہ آپ استغفار کرتے امت کی ترغیب کے لیے. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب روزے رکھے تو بغیر سحری اور بغیر افطاری کے، تو جب صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے تو ان کی طبیعت نڈھال ہو گئی. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت و ریاضت کا وہ عالم. آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے شارع ہیں، شریعت آپ سے چلتی ہے، آپ جنت کو تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ کی خشیت کا وہ عالم کہ قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہیں کہ زمین تر ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری کرو، تقسیم کر رہے ہیں جنت کو. لیکن وہی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عمل اور وہ کردار، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر دم یہی تقوی کا درس دیا. اور یہ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے کہ اس میں انسان تہجد کے ذریعے رب کا قرب پاتا ہے، دیگر نوافل کے ذریعے قرب پاتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے تو رب کا قرب پاتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھ سے، زبان سے، دل سے، ہاتھوں سے، پیروں سے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں تو پھر یہ قدم رش کے ملائکہ بن جایا کرتے ہیں. اور مولا علی مشکل کشا کے قول پہ اپنی بات کو ختم کر رہی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی اخلاق کا سردار ہے. تو اس لیے ہمیں تقوی کی پریکٹس ضرور کرتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے مانگنے کو. جب مانگتے ہیں تو وہ اپنے شان کے ساتھ عطا کیا کرتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہم زد فزد. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کا. میں سپاس گزار ہوں، تھینک فل ہوں. ماشاء اللہ آپ کے ساتھ ہم نے بہت اچھا اور بہت ہی فروٹفل آپ
کا ہمیشہ انداز بھی ہوتا ہے اور آپ کا کلام بھی ہوتا ہے، جامع گفتگو آپ کی جانب سے رہتی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ اور آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ مانور خان آپ نے بہت اچھا پڑھا بیٹا، اور آخر میں آپ ہی کی آواز میں ہم ایک کلام شامل کریں گے۔ جناب آج ہمارا سفر آج ہی تک انشاءاللہ رہے گا، اور کل سے آپ کو سیدہ زینب جوائن کریں گی، ان کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ اور جو کچھ ہم نے کیا اللہ تبارک و تعالی کوشش کی کہ میسیجز آپ تمام تک پہنچائے جا سکیں، اور طبقہ نسواں کو کسی طور ان اے لائٹر وے ایجوکیٹ کیا جائے، تاکہ ہم سب جو اپنے گھروں کی بنیاد ہیں، بیسک یونٹ آف دی فیملی ہیں، تو ہمیں اپنے گھرانوں کو لے کے چلنا ہے نا۔ تو جو بنیاد اچھی ہوگی، مضبوط ہوگی، تو پھر مجاہد پیدا ہوں گے، تو پھر نسلیں جو ہیں وہ دین کو سمجھیں گی۔ آپ انہیں دین سکھا دیں، پھر دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ اور آج ہم آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ امام المتقین کے پیارے پیارے نواسے مولا علی کا بھی ذکر ہوا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا آج یوم ہے، یوم ولادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان ہے، کیا شان تمہاری